ان کو دیکھتے ہوئے یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ جانے سے گھبرا رہی تھیں ان کو، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں تھے. اور پھر ہم گرنا، ہماری کرسیاں گرنی شروع ہوئیں. اس بلاسٹ کے ساتھ ہی سامنے سڑک پر بہت ساری چیزیں ہوا میں رنگ برنگے ریبنز کی طرح اڑی. وہ دراصل لوگوں کے جسموں کے ٹکڑے اور خون تھا اور کپڑے، وہ سب چیزیں ہوا میں ایسا اڑا اوپر تک. اور میں یہ لمحوں میں یہ سیکنڈز کے اندر بہت سے خیال آ رہے تھے کہ یہ بلاسٹ کے ساتھ یہ رنگ برنگی چیزیں کیا اڑ رہی ہیں. اور ساتھ ہی میری کرسی گرنی شروع ہوئی. گری تو شاید 1-2 لمحوں میں یا 2 سیکنڈز میں ہوگی، مگر وہ سارا ایسا لگتا ہے اس وقت، ایسا کچھ ہو جاتا ہے جیسے کہ سلو موشن میں سب کچھ ہو رہا ہو. تو سلو موشن میں گرتے گرتے مجھے اپنے بہن بھائیوں کا خیال آ رہا تھا اور پھر زمین پہ گر گئے. میری کمر میں بہت شدید تکلیف تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید میرے شاید کپڑے پیچھے سے جل گئے ہیں، کیونکہ جلن کی طرح تکلیف تھی. درد نہیں تھا، ایسا تھا جیسے جلن ہو رہی ہے شدید پوری بیک میں اور لوور بیک میں ذرا زیادہ نچلے حصے میں. تو جب ہم گر گئے تو دھواں تھا ہر طرف. پھر چند لمحوں میں دھواں چھٹا اور چیخوں کی آوازیں، مجھے اپنے لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو بھاگنے کو سب کہہ رہے تھے. پھر جب دھواں ہٹا تو میں نے سامنے دیکھا تو میرے شوہر کھڑے تھے اور میرا ایک کزن وہ ادھر سے بھاگتا ہوا آیا اور یہ مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو میں نے ان کو کہا بچے کو پکڑ لیں اور جا کے باقی لوگوں کو دیکھیں. یہ سب چلے گئے، یہ دونوں چلے گئے دیکھنے. میری کمر میں تکلیف بہت زیادہ ہو رہی تھی. تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو 2 لاشیں پڑی تھیں. ایک ہمارے کیمپ کے اسکاؤٹ ہے شاہد، جوان لڑکا تھا بالکل، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کی لاش پڑی تھی اور ایک 4 سال کے بچے کی لاش. ان کی لاشیں پوری تھیں، جلی ہوئی لاشیں تھیں، ایسے جیسے کہ تیل کی کڑاہی میں تل کر انہیں باہر رکھ دیا. سب براؤن رنگ کی لاشیں تھیں. 2-3 دفعہ میں نے پلٹ کر دیکھا اور پھر ایک سائڈ پہ کہ ایک بچے کی آنتیں پڑی تھیں اور اس کے ذرا سا آگے ٹکڑے پڑے تھے لاشوں کے. میں نے اپنی نظریں ہٹا لیں، میں سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. اور پھر میرے میاں آ گئے اور دوسرے اور لوگ آ گئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور وہ فرسٹ ایڈ کی سائڈ پر لے گئے. چہرے کو اتنے دیر میں میں نے اپنے چہرے کو ہاتھ لگا کر دیکھا کہ مجھے کیا ہوا چہرے پر. میرے چہرے سے گال ساری کٹ کے لٹک رہی تھی نیچے. ناک کے نیچے کا حصہ جو تھا وہ کچل گیا تھا اور باقی حصہ کٹ گیا تھا. میں نے تو ظاہر ہے پھر میں نے دیکھا کہ مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ خون بہہ رہا ہے. تو خون تیزی سے بہہ رہا تھا. وہ جو ہمارے والنٹیئرس تھے انہوں نے جلدی سے ایک لڑکے نے لا کے وہ گوز سے میرے چہرے کو بلیڈنگ روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ظاہر ہے وہ تو پوری گال کٹ گئی تھی تو بلیڈنگ تو نہیں روک سکتے تھے. تو وہ جلدی سے انہوں نے کہا کہ ایمبولینس سے ہاسپٹل چلے جائیں. جس وقت میرے شوہر جلدی سے گئے اور ایمبولینس لینے کے لیے، اس دوران ساری فیملی جو تھی وہ کیمپ سے باہر نکل کے پچھلی سائڈ پہ جا کے وہ لوگ بھی ہاسپٹلس کو جا رہے تھے کیونکہ چھوٹی موٹی چوٹیں سب کو لگ چکی تھی. جس وقت میں کیمپ سے باہر نکلنے لگی تو میرے بھائی اس سائڈ پہ جہاں میرے بڑے بھائی کھڑے تھے اور دودھ اور شربت بانٹ رہے تھے، ادھر مجھے اپنے دوسرے بھائی نظر آئے اور انہوں نے زور سے چلا کے میرا نام پکارا اور کہا لالا جگنو بھائی گئے. وہ اپنا سر پیٹ رہے تھے اور بال نوچ رہے تھے کیونکہ میرا بڑا بھائی جو ہمارے باپ کی جگہ تھے، عمر میں تو ہمارے سے زیادہ فرق نہیں تھا مگر بہت ہی ہم سارے بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بہت کلوز ہیں اور بہت ہی محبت
ہم میں ہے شکر الحمدللہ. اور میرے بڑے بھائی میں بڑاپن بہت زیادہ تھا. جو میرے دوسرے بھائی ہیں وہاں زور سے چلا چلا کے میرا نام پکارنے لگے. میرے بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے. میرے سارے بہن بھائی جو ہیں میں ان کی محبتوں کا جواب ہی نہیں دے سکتی. میری اتنی عزت اور اتنی محبت کرتے ہیں سب مجھ سے. میرا بھائی زور زور سے چلانے لگا لالا بھائی گئے بھائی گئے. میرے میاں مجھے چھوڑ کے فوراً ان کی طرف چلے گئے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کدھر جاؤں, میں کیا کروں, مجھے کیا کرنا چاہیے اس وقت. بالکل کچھ دماغ کام نہیں کیا. اتنے میں لڑکے آ گئے ہمارے والنٹیئرز. انہوں نے مجھے کہا آپ یہاں سے چلیں آنٹی, آپ جلدی سے گاڑی میں بیٹھیں, آپ ایمبولینس میں چلیں. جب میں باہر کی طرف آئی سڑک کے اوپر تو بہت سارے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے جن کو تیزی سے وہ اکٹھا کر رہے تھے لڑکے. اور ایک شخص اکیلا زور زور سے اپنے آپ کو ماتم کر رہا تھا. اکیلا اچھل اچھل کے زور زور سے یا حسین پکارتا تھا. چند لمحے میں کھڑی ہو کے اس کو دیکھنے لگی. بالکل معاف ہوتا ذہن اس بات میں خیال میرا بھائی چلا گیا. پھر مجھے ایمبولینس میں بٹھا دیا اور ہاسپٹل جلدی تیزی سے لے کر ہاسپٹل بھاگے. ہاسپٹل میں سول ہاسپٹل یہاں کے اسپتالوں کا جو حال ہے وہی اس کا حال تھا. بہت لوگ پہنچ چکے تھے, بے شمار لوگ تھے. بہت سے جو باڈیز تھیں ڈیڈ باڈیز, بے شمار زخمی, بے شمار. مگر ان میں زخمی عورت اکیلی میں ہی تھی. ہمارے کیمپ میں ہی دراصل عورتیں زخمی ہوئیں اور شہادت پائیں. کیمپ میں ٹوٹل 13 لوگ شہید ہوئے کیمپ میں, جس میں میری بھابھی بھی شامل تھی. میرے بھائی اور بھابھی دونوں میں ابھی بھی شہادت پائے. اس وقت تک مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میری بھابھی بھی شہادت پا چکی. بھائی کا پتہ لگ گیا تھا, بھابھی کا نہیں پتہ تھا. ہاسپٹل میں پہنچ گئے. وہاں ہاسپٹل میں ایک بڑا کمرہ ہے, ایمرجنسی میں ایک بڑا ہال ہے. وہاں ساروں کی لاشیں لا کے رکھ رہے تھے اسٹریچرز پر, اور بے شمار زخمی. بہت سو کے لمبس کٹے ہوئے تھے, ہاتھ پاؤں کٹ گئے تھے اور لاشوں میں تبدیل ہو چکے تھے. بہت سے جلے ہوئے تھے, بہت سے آخری سانسیں لے رہے تھے, اور کئی زخمیوں کی بہت حالت نازک تھی. ان میں عورت صرف میں اکیلی تھی. پھر مجھے اس بڑے کمرے سے چھوٹے کمرے میں شفٹ کیا, جہاں میرے چہرے پر 4 ٹانکے لگائے, کیونکہ یہ تو وہ اتنا زیادہ کٹا ہوا تھا کہ اس وقت تو وہ صرف ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے. اور پھر میں نے ان سے کہا میری کمر کو دیکھیں. کافی لوگ اور اکٹھے ہو گئے تھے. میرے ساتھ تو میرے شوہر ہی تھے, باقی لوگ بہت اکٹھے ہو گئے تھے خون دینے کے لیے. بہت نوجوان اکٹھے تھے اور بچے بہت تکلیف میں آ رہے تھے سب کو دیکھ کر. وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے تھے, مگر ظاہر ہے سب ہر انسان دوسرے انسان کا کچھ لگتا ہے اگر وہ انسان ہو تو. ایک نوجوان بچہ بار بار مجھے سینے سے لگا, بار بار کہے ماں کچھ نہیں, ماں کوئی بات نہیں, ماں میں ہوں, ماں. میرا اپنا بیٹا تو اس وقت وہاں نہیں تھا, مگر اللہ اس بچے کو بہت زندگی دے, اس کی ماں کا دل ٹھنڈا رکھے. اس بار بار مجھے پیار کرتا, بار بار میرے سر کو چومتا. اونچا لمبا بچہ تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بار بار کہے ماں میں ہوں, ماں میں ہوں. وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک اکیلی عورت ہے. پھر میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میری کمر کو ذرا دیکھیں, میرے کمر میں بہت جلن اور تکلیف ہے. جب انہوں نے میرے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو میری کمر بہت بری طرح سے شدید زخمی تھی. اتنی زیادہ زخمی تھی کہ پیچھے سب ڈاکٹرز اور لوگوں کی ایک دم چیخوں کی آواز آئی میری کمر دیکھ کے. زور سے سب چلائے. ظاہر ہے اس میں میرے شوہر بھی شامل تھے اور ڈاکٹرز بھی. میری کمر بالکل ٹکڑوں میں تبدیل ہوئی تھی, بس میں زندہ تھی. بہت سارے جسم کے ٹکڑے بڑے بڑے نکل گئے تھے اور بہت بری طرح سے کٹ گئی تھی اور گوشت لٹک رہا تھا سب.
تو پھر انہوں نے ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ یہاں نہیں ٹریٹ ہو سکتا، یہ بہت برا حال ہے، ان کو سرجیکل وارڈ میں لے جائیں، فوراً یہاں سے سرجیکل وارڈ میں لے جائیں، یہ یہاں نہیں ہوگا۔ پھر بس وہاں سے وہ بچے مجھے آج بھی یاد آتے ہیں، لوگوں کی حالت، سب لوگوں نے اتنی زور سے، مجھے آج بھی ان کا چلانا یاد آتا ہے میری کمر دیکھ کر، سب مجھے پیار کرنے لگے۔ میں نے کہا نہیں بیٹا میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، تم بالکل فکر نہ کرو، میں بالکل خیر سے ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، بس میرا بھائی مر گیا، بس میرا بھائی مر گیا ہے، میں تو ٹھیک ہوں بیٹا، مجھے کچھ نہیں ہے، مجھے خیر ہے، بس میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مجھے آج بھی اس بچے کی بات یاد آتی، بار بار ڈاکٹر کو کہے آنٹی کا سر دیکھو، آنٹی کا سر دیکھو۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے سر میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے کہا نہیں بیٹا مجھے سر میں کچھ نہیں ہے، مگر وہ اونچا لمبا تھا، اسے میرا سر دکھائی دے رہا تھا کیونکہ بال سفید بھی ہیں، تو خون اس کو بہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے سر میں کچھ نہیں ہے، مگر بعد میں میرے سر میں سے 2 ٹکڑے لوہے کے نکلے، سر 2 انچ سے 3 انچ کٹا ہوا تھا اور اندر اتنے ٹکڑے گھسے ہوئے تھے، مگر مجھے ان کا کچھ نہیں احساس تھا، مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی سر میں، پیچھے ہی بس جلن زیادہ ہو رہی تھی۔ پھر سول ہاسپٹل سے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کریں، 2-2.5 گھنٹے کے بعد پھر دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کرنے لگے۔ راستے میں مجھے پتہ چلا کہ میری بھابھی مسنگ ہے، یہ جو میرے بھائی شہادت پا گئے تھے بڑے بھائی، ان کی بیگم نہیں مل رہی، تو مجھے تو ویسے ہی اپنی فکر نہیں تھی، مجھے تو بس صرف یہ تھا کہ مجھے گھر پہنچا دیں جلدی، مجھے اپنی بھابھی کا غم کھائے جا رہا تھا کہ میری بھابھی تڑپ رہی ہوگی، کیونکہ میری بھائی بھابھی کی محبت بڑی مثالی محبت تھی، بہت مثالی، تو مجھے یہ تھا کہ میں جلدی گھر پہنچ جاؤں اور میں اپنے بھابھی کو پکڑ لوں، میری بھابھی بہت پریشان ہوگی، میری بھابھی تڑپ رہی ہوگی، میری آنکھوں کے آگے مستقل جتنی دیر میں ہاسپٹل میں لیٹی تھی میری بھابھی کی شکل آتی تھی کہ میری بھابھی کس طرح تڑپ رہی ہوگی اور مجھے جا کے اس کو پکڑوں، بس میں جلدی گھر پہنچا دوں مجھے۔ میری بھابھی ایک بہت ہی اچھی عورت تھی۔ راستے میں جب مجھے پتہ چلا کہ بھابھی کا پتہ نہیں چل رہا تو مجھے اتنی پریشانی ہوئی کہ میں نے کہا مجھے چھوڑو جلدی اور جا کے بھابھی کو ڈھونڈو۔ پھر مجھے جب ہاسپٹل پہنچ گئے لیاقت نیشنل، تو میں نے ان سے کہا سر میرے بچے بھی آ گئے، سب آ گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جلدی جائیں، میں نے اپنے میاں کو کہا کہ بس میرا تو اب ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا، اب آپ جائیں اور میری بھابھی کو تلاش کریں۔ یہ ایسے ہی میرے بہلاوے کے لیے، میرا دل رکھنے کے لیے یہ باہر چلے گئے، اور تھوڑی دیر بعد آ کے کہا کہ ہاں بھابھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ادھر ہی آ رہی ہیں، ان کو ادھر ہی ہاسپٹل میں ادھر ہی لا رہے ہیں، سب لوگوں کو سب ادھر ہی آ رہے ہیں، سب ادھر ہی آ رہے ہیں، سب ادھر ہی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا شاید پھر آ رہے ہوں گے، میں بار بار پوچھنے لگی میری بھابھی کی حالت کیا ہے، تو انہوں نے کہا انہیں ذرا زیادہ چوٹ لگی ہے، ان کو سر کو چوٹ لگی ہے، ان کی سرجری بھی ہوگی، ابھی وہ سب ادھر ہی آ رہے ہیں، ڈاکٹر سب دیکھ رہے ہیں۔ پھر میرے زخموں کو دھویا اور اوپر آئی سی یو میں، ڈاکٹر نے کہا 4 دن آئی سی یو میں رہنا پڑے گا۔ پھر مجھے آئی سی یو میں لے گئے، ایک ایک کر کے سب لوگ دیکھنے آنے لگے، کیونکہ زخم بہت زیادہ تھے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگلے دن سرجری ہوگی، پیچھے جو زخم ہیں ان کو۔ پھر اگلے دن ساری رات ہی لوگ آتے رہے، دوست احباب رشتہ دار ہر طرف سے، میں ہر ایک کو یہی کہتی رہی میری بھابھی کو دیکھو، جا کے بھابھی کو دیکھو، مگر سارے مجھے تسلی دیتے تھے ہاں وہ ٹھیک ہے، ہم دیکھ آئے ان کو دیکھا ہے، کوئی کہتا تھا ہم ابھی جا کر دیکھتے ہیں، کوئی کہتا تھا ہم دیکھ کر آ گئے، بس کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ میری بھابھی تو اپنے میاں کے ساتھ ہی جا چکی، اس کو تو یہاں پیچھے رہنا ہی نہیں تھا اکیلے اپنے میاں کے بغیر۔ ایسی محبت والی اور ایسی نیک سیرت اور نیک صورت، بہت اچھی، بہت اچھی، جیسی اچھا کوئی ہو سکتا ہے بس اتنی اچھی، اچھی ماں، اچھی بیوی، اچھی بہن، اور میری بہت ہی زیادہ عزت کرنے والی،
جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو اپنے بچوں کو اس نے کہا کہ اب پھپھو کو دادی کہا کرو، کیونکہ اب یہی تمہاری دادی ہے، بس پھپھو کو دادی سمجھا کرو، پھپھو کو دادی کی طرح عزت دو۔ ایسے کون کرتا؟ ایسے کوئی بھی نہیں کرتا۔ بے انتہا محبت کی مجھ سے، اور بے انتہا میری عزت کی، بے انتہا عزت کی۔ میرے بھائی مجھ سے بڑے تھے، مگر سب کو کہتے تھے کہ یہ ہماری بہن چھوٹی ہے، مگر ہم نے اس کو ماں کی جگہ بٹھا لیا، کیونکہ میری بہن عقل مند ہے، یہ ہماری ماں کی جگہ ہے، اب اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ 2 دن بعد، وہ دن اگلے دن پھر میری سرجری ہوئی۔ میں بار بار کہہ رہی تھی مجھے میری بھابھی ایک نظر دکھاؤ جا کے، مگر مجھے ایسے ہی جھوٹ بولتے رہے مجھ سے، یہی کہتے رہے نہیں وہ سو رہی ہیں، ڈاکٹروں نے ان کو انجیکشنز لگائے ہوئے ہیں، ملنے نہیں دے رہے ہیں۔ میں کہوں مجھے لے کے تو چلو، کون سے ڈاکٹر نہیں ملنے دے رہے، میں دیکھوں کون مجھے ملنے نہیں دیتا، مگر مجھے لے ہی نہیں گئے۔ پھر اس سے اگلے دن جب جنازہ رکھا گیا تو مجھے ہاسپٹل سے لانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے ڈاکٹر، انہوں نے لکھ دیا کہ نہیں جا سکتے ہاسپٹل سے، حالت نہیں ٹھیک، مگر میں نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ میں نے کہا بس مجھے یہاں سے نکال کے لے جاؤ، بس مجھے اپنی حالت کی فکر نہیں تھی، میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے تو اپنے بھائی کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ پھر مجھے وہاں سے ہم چوری جلدی بھاگ کے آ گئے، اور ڈاکٹروں سے پوچھے بغیر، اور جب ہم پہنچے امام بارگاہ میں تو مجھے پتہ چلا کہ میری بھابھی بھی شہادت پا چکی ہے۔ دونوں میاں بیوی کے جنازے اکٹھے آ گئے۔ میرے بھائی کا بازو کٹا ہوا تھا، اور ایک سائڈ سے پوری لیفٹ سائڈ کٹ گئی تھی، بازو اور کندھا اور چہرہ تھوڑا، اور بھابھی بیچاری کا تو سر الگ ہو گیا، اور باقی جسم کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے بیٹے نے بڑی مشکل سے اپنی ماں کا پاؤں پہچانا، بہت بڑے ڈھیر میں بہت سارے انسان، بہت ہماری محبت کرنے والے، بہت سے وہاں جتنے عزادار شہادت پائے، جتنے لوگ شہادت پائے، ان میں سے بہت بالکل گوشت میں تبدیل ہو گئے تھے، کچھ پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ لوگوں نے ٹکڑوں میں سے اپنے پیاروں کو تلاش کیا۔ میرے بھتیجے نے 3 دفعہ اس نے ڈھونڈ میرا بہنوئی، میرا بھتیجا اور میرا ایک کزن، اتنا تلاش کیا، مشکل سے آخر اس ڈھیر میں سے اس کو اپنی ایک ڈھیر میں سے ماں کا پاؤں ملا، تو اس نے وہ پاؤں پہچانا کہ میری ماں کا پاؤں ہے یہ۔ پھر سر نہیں ملتا تھا، پھر پتہ چلا کہ سر انہوں نے اندر رکھ دیے ہیں۔ بڑی